السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میلاد کراؤں، ہر مسلمان تمنا کرتا ہے میں میلاد کراؤں۔ ہر آدمی مکان بنانے سے پہلے اپنے دل میں تصور کرتا ہے کہ مکان بنانے کے بعد میلاد کراؤں گا۔ ہر شخص اپنے بچے کی شادی کرنے سے پہلے سوچتا ہے میں میلاد کراؤں گا۔ کسی کی میت ہو جائے خیال کیا جاتا ہے میں میلاد کراؤں گا۔ کوئی بیمار ہو جائے تو اپنے شفا کے لیے یہ خیال کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے میں میلاد کراؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میلاد میں اتنی وسعت رکھی ہے، اتنی گنجائش رکھی ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق اپنی تمام ضرورتیں، اپنی تمام حاجتیں، اپنی تمام دعائیں، اپنی تمام التجائیں، اپنی تمام تمنائیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں، چاہے وہ اپنی جسمانی ہوں، چاہے وہ اپنی گھریلو ہوں، چاہے وہ دنیاوی ہوں، چاہے وہ اخروی ہوں، تمام کی تمام چیزوں کو ایک اکیلے میلاد سے جوڑ کر ایک ایسی برکت حاصل کی جاتی ہے کہ اس میلاد کے ذریعے مرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اس میلاد کے ذریعے گھر بنانے والے کے گھر میں برکت ہو جاتی ہے، اس میلاد کے ذریعے بیمار آدمی کو شفا مل جاتی ہے، اس میلاد کے ذریعے شادی نہ ہونے والے کی شادی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام برکتیں رکھی ہیں۔ تو میلاد سمجھ میں آیا کم از کم۔ اب میلاد کا ایک حدیث سے، وہ واقعہ ہے حدیث کا، اس سے میں اور اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام۔ تصویر مدینے کی آنکھوں میں سجانا ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ شرما رہے ہیں؟ تصویر مدینے کی آنکھوں میں سجانا ہے، اس دل کو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ بنانا ہے، اس دل کو محمد کا دیوانہ بنانا ہے۔ سرکار کی شان بہت بڑی ہے۔ سرکار کو ہمارا ہاتھ نہیں چاہیے، سرکار کو ہمارا سر نہیں چاہیے، سرکار کو ہمارا دھڑ نہیں چاہیے، سرکار کو ہمارا دل چاہیے۔ سرکار ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ تصویر مدینے کی آنکھوں میں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تصویر مدینے کی آنکھوں میں سجانا ہے، اس دل کو محمد کا دیوانہ بنانا ہے۔ اس واسطے ہم سب نے آ جاؤ بیٹا، ماشاءاللہ تمہاری آمد پہ میلا شریف رکھا ہے۔ تصویر مدینے کی آنکھوں میں سجانا ہے۔ جس چیز کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، کیا آپ اس کو آنکھوں میں سجا سکتے ہیں؟ سجا سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے ندیم کا یا اپنے نعیم کا دوسرا پوتا دیکھا نہیں، آپ سجائیں گے؟ کیسا پوتا ہوگا؟ نہیں سجا پائیں گے۔ مگر مدینہ ایک ایسی چیز ہے، دیکھا ہے تب بھی آنکھوں میں سجائیے، نہ دیکھا ہے تب بھی آنکھوں میں سجائیے، مدینہ کا نام ہی آنکھوں میں سجائیے۔ تصویر مدینے کی آنکھوں میں سجانا ہے، اس دل کو محمد کا دیوانہ بنانا ہے۔ ہم نے اس واسطے محفل یہ سجائی ہے، ہم نے اس واسطے محفل یہ سجائی ہے، سرکار کی محفل ہے، سرکار کو آنا ہے، سرکار کی محفل ہے، سرکار کو آنا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے
کہ جہاں رسول اللہ کا میلاد ہوتا ہے حضور تشریف لاتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں، اور جہاں حضور تشریف لے آتے ہیں وہیں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم میلاد پڑھ رہے ہیں، آپ میلاد سن رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 1500 برس پہلے کم و بیش مکہ شریف شہر میں، عرب کا مکہ شریف، بی بی آمینہ کے گھر میں جب پیدا ہوئے، آپ تشریف لائے، اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، بے شمار خوشیاں ہوئیں، انیک خوشیاں ہوئیں۔ آپ کی پیدائش کے واقعات بہت بڑا میلاد ہیں، آپ کی زیارت کرنے کے واقعات بہت بڑا میلاد ہیں، آپ کی پرورش کرنے کے واقعات بہت بڑا میلاد ہیں۔ آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت آپ کے گھر پر تشریف فرما تھیں حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ خاتون ہیں، یہ وہ خوش قسمت خاتون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد پھر سمجھیے بڑی برکت والی چیز ہے۔ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بھائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، خوب خوشی ہوتی ہے، خوشی میں سارا گھر جھومتا ہے، خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، مبارکباد پیش کی جاتی ہے، دور دور تک مبارکباد آتی ہے، سب کو خوشی ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، مانگ جاچ ہوتی ہے، بہنیں تحفے مانگتی ہیں، بھائی تحفے مانگتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ اپنا ہے، یہ غیر ہے، جو بھی آتا ہے ارے بھائی تیرے یہاں خوشی ہے، ہمیں کچھ دیا جائے، مٹھائی کھلائی جائے۔ آپ یہ نہیں کہتے بھائی آپ ہمارے خاندان کے نہیں ہو، آپ کو مٹھائی نہیں ملے گی، آپ ہمارے مذہب دھرم کے ماننے والے نہیں ہو، آپ کو خوشی نہیں ملے گی، بلکہ آپ اپنی خوشی کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق آپ اس کو دیتے ہیں اور خوش کرتے ہیں۔ مگر اسی دھرتی پر، اسی سرزمین پر، اسی دنیا میں ایک ایسی بھی خوشی ہوئی، ایک ایسی بھی آمد ہوئی مکہ شریف کے اندر، حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت بی بی آمینہ کی گود میں، جب اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ثویبہ نے دیکھا، آپ کے چہرے انور کی زیارت کی، جھوم اٹھی، دل جھوم اٹھا، دوڑتی ہوئی اپنے آقا کے پاس گئی۔ ثویبہ کنیز تھی، وہ غلام تھیں ابو لہب کی، ابو لہب کی یہ کنیز تھیں، نوکرانی تھیں، زر خرید کنیز تھیں۔ اپنے آقا کے پاس گئیں، ان کے لیے ان کا آقا بہت بڑی چیز تھا، ان کے لیے آقا کا مقام بہت بڑا تھا۔ اپنی خوشی کا اظہار سب سے پہلے ان کو اپنے آقا کے سامنے کرنا بہت بڑی سعادت مندی تھی۔ بی بی ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی سے جھومتی ہوئی، آنکھوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو آنکھوں میں جماتی ہوئی، اس تصور میں جماتی ہوئی آپ اپنے آقا کے پاس پہنچی اور کہا، مبارک ہو، خوشخبری ہو، اے میرے آقا ابو لہب، مبارک ہو تجھے، تیرے بھتیجا آیا ہے،
चांद सा चेहरा। ए अबू लहब, मैं क्या उसकी तारीफ करूं, चांद उसके सामने शर्मा रहा है। इतना खूबसूरत बच्चा, इतना नूरानी बच्चा मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा। अबू लहब ने सिर्फ सुना था, अपनी उस कनीज़ा से सिर्फ सुना था कि इतना खूबसूरत है, इतना नूरानी है, तो झूम उठा और इतनी खुशी हुई उसे कि उसने अपनी उस कनीज़ को कहा, ए सुवैबा, जा, मैंने अपने इस भतीजे की पैदाइश की खुशी में तुझे आज़ाद कर दिया। अब तू गुलाम नहीं है, अब तू मेरी नौकरानी नहीं है, बल्कि तू मुझसे आज़ाद है। अब तू आज़ाद इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार। किसने ये खुशी पेश की? अबू लहब ने। अबू लहब कौन था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा। रिश्तों को भी समझिए, आज हमारी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते कारगर साबित होते हैं और कुछ रिश्ते बेकार साबित होते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें पलकों पे बिठाते हैं, हमारी इज्जत को चार चांद लगाते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि हमारी इज्जतों को मलियामेट करते हैं, हमारी आंखों का कांटा बनते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये दुनिया में होता चला आ रहा है, ये दुनिया में होता चला आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा अबू लहब हुजूर की मीलाद से खुश था, हुजूर की पैदाइश से खुश था। अगर खुश ना होता तो अपनी उस गुलाम नौकरानी को आज़ाद ना करता। आज़ाद किया। अबू लहब के बारे में कुरान की एक पूरी सूरह नाजिल हुई है, सूरह लहब। तब्बत यदा अबी लहब, ये कुरान का एक हिस्सा है, कुरान का एक जुज़ है, कुरान की एक सूरह है, अल्लाह का फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान में इसको जगह दी है। ये सूरह तब्बत यदा अपनी ये फजीलत रखती है कि जो इसकी तिलावत करेगा वो सवाब पाएगा। सूरह तब्बत यदा पढ़ेगा सवाब मिलेगा, मिलेगा ना मिलेगा। उसने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो क्या सूरह तब्बत यदा किसी ने पढ़ा और सूरह तब्बत यदा में उसने अबी लहब कहा तो उसे नेकी मिलेगी या नहीं मिलेगी? और फिर हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि किसी ने अलिफ लाम मीम कहा तो अलिफ लाम मीम, अलिफ एक हर्फ, लाम दूसरा हर्फ, मीम तीसरा हर्फ, यानी अलिफ लाम मीम कहने पर सिर्फ 10 नेकियां नहीं, बल्कि अलिफ लाम मीम कहने पर अल्लाह 30 नेकियां अता फरमाता है। कितनी? 30 नेकियां। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई कुरान समझकर, अल्लाह का कलाम समझकर सूरह तब्बत यदा पढ़ता है तो जिस तरह से अलिफ लाम मीम कहने से उसे नेकियां मिलेंगी। मगर ये अबू लहब है कौन? ये हुजूर का चचा है, और ये वो चचा है जो हुजूर पर ईमान नहीं लाया था। या अल्लाह, तू बड़ी कुदरत वाला है, तू बड़ी शान वाला है। अबू लहब ईमान नहीं लाया, अबू लहब मुसलमान नहीं हुआ, अबू लहब ने हुजूर पर ईमान नहीं रखा, मगर अबू लहब का कुरान के अंदर नाम है। कुरान पढ़ने वाले को जब वो कुरान में अबू लहब पढ़ता है तो उसे नेकियां मिलती हैं, महरूम नहीं किया जाता। अल्लाह तबारक व तआला उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। जो कुरान पढ़ता है अल्लाह उसकी मेहनत का बदला उसे देता है।
چونکہ اللہ نے وعدہ کیا، اپنے رسول سے وعدہ کیا، اور رسول نے تمام کائنات سے وعدہ کیا، اور جب رسول نے تمام کائنات سے وعدہ کیا، جب یہ رسول کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کے حضور میں پہنچیں گے، کہیں گے اے بار الہ ہم نے قرآن پڑھا، اے خدا بند عالم ہم نے قرآن کی تلاوت کی، اے اللہ تو ہمیں الف لام میم کا تو ثواب دے رہا ہے، محمد الرسول اللہ کا تو ثواب دے رہا ہے، الرحمن الرحیم کا تو ثواب دے رہا ہے، اے مولا تو ہمیں تبت یدا ابی لہب کا ثواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو رب تبارک و تعالی فرمائے گا اے میرے بندے تو نے محنت کی ہے، جس طرح سے تو نے الف لام میم پڑھا محنت کی، الحمدللہ رب العالمین پڑھا محنت کی، الرحمن الرحیم پڑھا محنت کی، اے میرے بندے تو نے محمد الرسول اللہ پڑھا محنت کی، قرآن میں محنت کی، اے میرے بندے جب میں تجھے الف لام میم کا ثواب دوں گا، جب میں تجھے الحمدللہ رب العالمین کا ثواب دوں گا، جب میں تجھے محمد الرسول اللہ کا ثواب دوں گا، تو میں خدا اپنے بندے کو تبت یدا ابی لہب کا بھی ثواب دوں گا۔ اللہ نے ہمیں تو مالا مال کر دیا، مگر بد قسمت بد نصیب ابو لہب کو دیکھیے، ایمان نہیں لایا، مگر میلاد کا کرشمہ اور میلاد کی برکت، ابو لہب نے جب سنا کہ میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا ہے اور میری یہ کنیز سویبہ مجھے خوشخبری دے رہی ہے اور بتا رہی ہے، اتنا نورانی چہرہ، اتنا چاند جیسا چہرہ اے ابو لہب میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، تو ابو لہب دل سے خوش ہوتا ہے، اس وقت اتنی بات اس کے دل میں اترتی ہے، اور جب دل میں اترتی ہے تو دل سے اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا، اب تو میری لونڈی نہیں ہے، اب تو میری غلام نہیں ہے، اب تو میری نوکرانی نہیں ہے، اب تو میرا حکم نہیں مانے گی، اب تو میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب تو ہمارے رب کا حکم مان۔ تو اس کا بدلہ ابو لہب کو کیا ملا؟ حدیث شریف ہے، یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے چچا ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تو وہ آزاد ہو گئی، ابو لہب اپنی زندگی گزارتا رہا، ایمان نہیں لایا، حضور کے ساتھ دشمنی کرتا رہا، اور ایسی ایسی دشمنی کی ہے ابو لہب نے اور ابو لہب کی بیوی نے، دونوں نے۔ یہ حمالۃ الحطب قرآن میں ہے، حمالۃ الحطب، یہ اس کی بیوی کا ہی نام ہے۔ ایسی دشمنی کی ہے کہ کانٹے دار لکڑیاں، کانٹے والے پیڑ سے توڑ کے لانا اور اکٹھا گٹھر لا کر کے حضور کے دروازے پہ ڈال دینا۔ ابو لہب اپنی زندگی جیتا رہا اور حضور کو ستاتا رہا، حضور پر ظلم کرتا رہا، امید ہوتی ہے کہ اب سمجھ میں آ جائے، اب سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں نہیں آیا، توبہ نہیں کی، توبہ نصیب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ مر گیا۔ مگر اس کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اے ابو لہب کیسی گزر رہی ہے، کس حال میں ہو؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میں بہت برے حال میں ہوں، جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، مگر بتا دو دنیا والوں کو کہ ہفتے میں ایک دن یعنی پیر کے دن، جس دن میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس دن اللہ تبارک و تعالی مجھے میری اس انگلی سے کچھ شہد یا دودھ یا مٹھاس عطا فرماتا ہے، میں اس کو اپنے منہ میں لگاتا ہوں تو اس میں مٹھاس آتی ہے، میں ہر دن لگاتا ہوں مٹھاس نہیں آتی، مگر پیر کے روز میری انگلی سے مجھے مٹھاس محسوس ہوتی ہے، مجھے اس سے پانی محسوس ہو، پانی ملتا ہے، مٹھاس شہد ملتا ہے۔ پوچھا کہ آخر یہ کیسے؟ تو کہا میرے بھتیجے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور ان کی پیدائش کی برکت ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے کی میلاد کی خوشی میں، اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی سبیبہ کو آزاد کیا تھا، اور وہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انگلی سے پیر کے دن مجھے مٹھاس دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، حضور کے نام پہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ سوچئے کہ ایک دشمن رسول کو میلاد شریف کا یہ فائدہ مل سکتا ہے مرنے کے بعد، تو کیا عاشق رسول کو میلاد کا فائدہ نہیں ملے گا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ عاشق رسول کو میلاد کی برکتیں نہیں ملیں گی؟ بے شک، عاشق رسول کو میلاد کی عظمتیں نہیں ملیں گی؟ بے شک۔ ٹھیک یہی وہ چیز ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ لگا کہ اگر ہم بیمار ہیں اللہ سے دعا کریں اور میلاد کی منت مانیں تو انشاءاللہ ہمیں بیماری سے شفا ملے گی۔ ہر کام کے لیے ہم ارادہ کریں کہ ہم یہ میلاد سجائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا پروگرام کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو بلایا جائے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ پروگرام میلاد شریف کا کریں، حضور کی پیدائش کا ذکر کریں، حضور کا تذکرہ کریں، اللہ کے محبوب کا ذکر کریں، اللہ کے حبیب کا ذکر کریں، ان کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں، ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں، ان کے نام سے محبت کریں، ان سے محبت کریں، تو انشاءاللہ آپ کی تمام تمنائیں، تمام دعائیں، تمام منتیں اور آپ کی تمام التجائیں اللہ قبول فرمائے۔ یہ تو میلاد تھا، کیونکہ تھوڑے سے وقت میں بہت بڑا میلاد نہیں پڑھا جا سکتا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ میلاد پڑھنے والا بھی دیکھتا ہے کہ کچھ سننے والے ہیں یا نہیں، یا اسی کو خود سننا ہے۔ بہرحال میلاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکیلے بھی اگر حضور کا ذکر کر لیں تو یہ بھی میلاد ہو جائے۔ سننے والے زیادہ ہوتے ہیں تو تھوڑا اور مطلب جوش بڑھتا ہے۔ اب میلاد کے نام پر بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے۔ ایک اور میرے ذہن میں آتی ہے، آپ نعت سنتے ہیں، نعت سننے کا آپ کو شوق ہے، نعت آپ سنتے ہیں، بہت اچھا شوق ہے، بہت اچھی عادت ہے، اور یہ نعت کا سننا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نعت حضور کی تعریف کا نام ہے، حضور کے ذکر کا نام نعت ہے، حضور کی تعریف کا نام نعت ہے، مگر حضور خود اپنے ذکر کو سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حضور خود اپنی نعت سنا کرتے تھے، اور کس طرح سے سنتے تھے؟ ایک مرتبہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں۔ ایک زمانہ کے بعد یاد آئی کہ میں اپنے محمد سے مل کے آتی ہوں، اپنے محمد کو دیکھ کر کے آتی ہوں۔ بہت بزرگ ہو گئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر چکے تھے، آپ پر بہت سارے لوگ ایمان لا چکے تھے، آپ کے بڑے بڑے لوگ دیوانے ہو چکے تھے۔ حضرت صدیق اکبر داخل اسلام ہو گئے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم داخل اسلام ہو گئے تھے، حضرت عثمان غنی داخل اسلام ہو گئے تھے، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم داخل اسلام ہو چکے تھے، بہت سارے صحابہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ دائی حلیمہ یاد آتی ہے، ملنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ مدینے میں خبر ہوتی ہے اماں حلیمہ تشریف لائی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے میں منادی کراتے ہیں، آؤ آپ کو میلاد سنایا جائے گا۔ آپ کا منادی مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے محلوں میں گھوم کر اعلان کرتا ہے، اے مسلمانوں چلو حضور کا میلاد ہو رہا ہے، اے مسلمانوں اکٹھا ہو جاؤ حضور کا میلاد ہو رہا ہے۔ اور میلاد پڑھنے کے لیے اماں دائی حلیمہ تشریف لائی ہیں۔ سبحان اللہ، لوگ جوق در جوق چلے آ رہے ہیں۔ آج آپ جلسہ کرتے ہیں،
یہ جلسہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ سب قدیم چیزوں سے لیا گیا ہے۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی ہیں، لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کو بچھا دیتے ہیں، اپنی چادر بچھا دیتے ہیں اور اس پر اماں حلیمہ کو بٹھاتے ہیں، دائی حلیمہ کو بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اے اماں، اے دائی حلیمہ، میرا میلاد سناؤ۔ سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں میرا میلاد سناؤ۔ دائی حلیمہ کھڑی ہوتی ہیں یا بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد وہ حضور کا میلاد سناتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا میلاد آپ نے کیا سنایا ہوگا؟ آپ نے سنایا کہ اے لوگوں سنو، خواتین اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی محنت و مزدوری حاصل کرنے کے لیے مکہ میں جاتی تھیں بچوں کو لینے کے لیے، ان کو دودھ پلاتی تھیں، ان کی پرورش کرتی تھیں، ان کو بڑا کرتی تھیں، ان کو دودھ پلا کر کے جب وہ بڑے ہو جاتے تھے پھر ان کے گھر والوں کو واپس دیتی تھیں، اور جب واپس دیتی تھیں تو اس میں تحفے ملتے تھے، نذرانے ملتے تھے۔ میرا بھی ایک ایسا وقت آیا کہ میں مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئی، میرے ساتھ بہت ساری خواتینیں گئیں، بہت ساری عورتیں گئیں مکہ سے اپنے بچوں کو لینے کے لیے، امیروں کے بچوں کو لینے کے لیے۔ ان کے پاس بڑی اچھی اچھی سواریاں تھیں، ان کے پاس بہت عمدہ سواریاں تھیں۔ وہ ان اپنی سواریوں سے کوئی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے گئی، کوئی تیز رفتار خچر پہ بیٹھ کے گئی، کوئی اونٹنی پہ بیٹھ کے گئی، اور وہ مکے میں مجھ سے پہلے پہنچ گئیں، اور مجھ سے پہلے پہنچ کر کے انہوں نے امیروں کے بچوں کو لے لیا، امیروں کے بچوں کو قبول کر لیا، امیروں کے بچوں کو لے لیا، اور لے کر کے وہ اپنے گھر آنے لگیں۔ مگر میں، چونکہ میرے پاس بہت ہی لاغر کمزور ایک سواری تھی، میں اس سواری سے بڑی مشکل سے مکہ پہنچ پائی، اور جب مکہ پہنچی اور میں نے معلوم کیا تو پتہ لگا کہ جتنے بھی عمرا تھے، جتنے بھی امیر تھے، ان کے بچوں کو تو لے کے جا چکی ہیں، صرف ایک بچہ بچا ہے جو یتیم ہے، جس کے والد ہی نہیں ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، آپ ماں کے پیٹ میں تھے، حضور کے والد انتقال کر گئے، اور جب آپ 6 مہینے کے ہوئے یا 6 سال کے ہوئے، 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ایسے عالم میں انتقال ہوا کہ آپ اور آپ کی والدہ اور آپ کی ایک گھر کی جو کنیز تھیں وہ ساتھ میں تھیں، یہ 3 لوگ نکلے تھے۔ راستے میں ایک جگہ ابوا پڑتا ہے، اس جگہ کا نام ابوا ہے، وہاں پر یہ ان کا قیام ہوا۔ آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، 6 سال کا بچہ، ماں بیمار ہے، حضور پر کیا گزری ہوگی۔ آپ بہت پریشان ہوئے، آپ نے ہر چند اپنی ماں کو ٹھیک کرنے کے ہر طریقے اپنائے، مگر ماں ٹھیک نہ ہو سکی، یہاں تک کہ چل بسی، انتقال ہو گیا۔ کیا گزری ہوگی؟ 6 سال کا بچہ کوئی سمجھدار ہوتا ہے؟ کم سن بچہ ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی۔ کچھ سالوں کے بعد جب آپ 10 یا 12 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی، جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد ہیں، آپ کے چچا ہیں، حضور کے چچا ایک ابو طالب بھی ہیں، آپ نے پرورش کی۔ بہرحال اب میلاد ہو رہا ہے دائی حلیمہ کا، اماں حلیمہ میلاد سنا رہی ہیں۔ لوگوں، میں نے دیکھا کہ سارے امیروں کے بچوں کو لے کر کے جا چکی ہیں عورتیں، صرف ایک بچہ بچا ہے، وہ یتیم ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے معلوم کیا
बताओ यतीम है, एक ही बच्चा बचा है, यतीम होने की वजह से कोई उसको लेके नहीं गया, क्या करूं, लूं या नहीं लूं? तो आपके शौहर ने कहा कोई बात नहीं, जाओ और बच्चे को ले लो। आप आती हैं बच्चे के पास, आप ये मिलाद सुना रही हैं, मैं जाती हूँ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मिलते हैं, तो मैं पूछती हूँ कि ए अब्दुल मुत्तलिब, आपका पोता है घर पे या नहीं, किसी को दे दिया? तो आप फरमाते हैं तुम्हारा नाम क्या है? पूछते हैं, ये नहीं बताते कि हाँ मेरा पोता है अभी जाओ और ले लो, बल्कि पूछते हैं ए तो खातून तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहती हैं मेरा नाम हलीमा सादिया है। आप फरमाते हैं अच्छा तुम हलीमा सादिया हो, कौन सा ख़ानदान है? अपना ख़ानदान बताती हैं। तो आप फरमाते हैं हलीमा सादिया जाओ जाओ तुम्हारा ही इंतज़ार है, जाओ तुम्हारा ही इंतज़ार है। गोया के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नाम भी जानते थे, ख़ानदान भी जानते थे, आपको पता था अल्लाह की तरफ से कि मेरे इस पोते की जो परवरिश करेगा, मेरे इस पोते को जो दूध पिलाएगा वो और कोई नहीं होगा, हलीमा सादिया होगी। आप खुश हो जाती हैं, आपके अंदर एक हिम्मत पैदा होती है कि अब्दुल मुत्तलिब मेरा नाम पूछ रहे हैं, मेरा ख़ानदान पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि ए हलीमा तुम्हारा ही इंतज़ार था। आपके कदम आगे खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। आप घर में पहुंचती हैं, आपकी वालदा से मुलाकात करती हैं, कहती हैं ए बीबी, ए आमिना, मैं तुम्हारे बेटे को लेना चाहती हूँ, मैं इसकी परवरिश करना चाहती हूँ। तो पूछती हैं आपकी वालदा, ए आने वाली खातून तुम्हारा नाम क्या है? सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कहती हैं मेरा नाम बीबी हलीमा सादिया है। अच्छा तुम हलीमा सादिया हो, तुम्हारा ख़ानदान क्या है? वो ख़ानदान बताती हैं। तो कहती हैं अच्छा तुम ही इस ख़ानदान से हो। ए हलीमा तुमने बड़ी देर की, तुम्हारा बड़ी देर से इंतज़ार था। सुबहान अल्लाह। अब हलीमा सोच रही हैं या अल्लाह मुझे ये लोग कैसे जानते हैं, मेरा नाम जानते हैं, मेरा ख़ानदान जानते हैं। गोया के हलीमा सादिया ने ये महसूस न किया मैं किसी अजनबी घर में आई हूँ, उन्होंने ये नहीं समझा मैं किसी अनजान घर में आई हूँ, बल्कि उनको ये यकीन हो गया कि ये लोग तो मुझे पहले से जानते हैं, ये लोग तो मुझे पहले ही से जानते हैं, मुझसे बाखबर हैं। लिहाजा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की बारी आई तो कहा ए आमिना मुझे अपना लाल तो दिखाओ, मुझे अपना लाडला तो दिखाओ। तो बीबी आमिना कहती हैं ए हलीमा सादिया तुम मेरे लाल को देखोगी तो दीवानी हो जाओगी, मेरे बेटे को देखोगी तो मतवाली हो जाओगी, मेरा लाल बहुत हसीन व जमील है। हज़रत हलीमा सादिया की दिल की जो कैफियत है वो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, आपके दिल में मोहब्बत भर जाती है। कहती हैं ए आमिना बीबी ज़रा दिखाओ तो सही। वो बच्चा हलीमा की गोद में रखा जाता है। सुबहान अल्लाह। और सफ़ेद चादर में, सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ है हलीमा सादिया। जैसे ही वो पर्दा हटाती हैं, जैसे ही वो नकाब हटाती हैं, जैसे ही चादर को हटाती हैं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा जाते हैं। हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बाग बाग हो जाता है, सीने से लगा लेती हैं और कुछ देर तक एकदम खो जाती हैं और सीने से लगा करके कहती हैं ए आमिना मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे की बहुत अच्छी से परवरिश करूँगी, मैं तुम्हारे बच्चे की बहुत अच्छे से देख रेख करूँगी। आप ये मीलाद सुना रही हैं, मदीने के लोग जिस वक्त ये मीलाद सुन रहे होंगे, आशिक़े रसूल सहाबाए किराम जब ये मीलाद सुन रहे होंगे तो उनकी मोहब्बत का आलम क्या होगा, उनकी कैफियत का आलम क्या होगा। ऐ लोगों क्या उनकी ज़ुबान पर नारे तकबीर, नारे रिसालत नहीं होगा? नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। उस वक्त हलीमा सादिया की ज़ुबान से जो अल्फाज निकल रहे होंगे सहाबा के दिल में ऐसे उतर रहे होंगे जैसा कि कोई बहुत कीमती चीज़ दिल में जा रही हो, बहुत ही कीमती चीज़ दिल में रखी जा रही हो। सहाबाए किराम हज़रत हलीमा सादिया का मीलाद सुन करके
खूब मस्त हो रहे हैं और हुजूर पर दरूद भेज रहे हैं। जब मदीने के लोगों ने ये मीलाद सुना तो ऐलान कर दिया सारी दुनिया को कि मीलाद रसूल पढ़ना हलीमा सादिया की सुन्नत है और मीलाद रसूल सुनना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मीलाद की झलकियाँ जो मैंने आपके सामने सुनाई, अल्लाह हमारे दिलों में मीलाद की मोहब्बत पैदा करे, अल्लाह हमारे दिलों में मीलाद का एहतराम पैदा करे, मीलाद की अज़मत पैदा करे। एक और वाक़या हम इसमें जोड़ते हैं कि हम नात पढ़ते हैं, हम नात सुनते हैं। ये नात सबसे पहले नात जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है। आपके बदायूं के एक बहुत बड़े मौलाना गुजरे हैं जो उजियानी के रहने वाले थे, बदायूं से मशहूर हुए। उन मौलाना साहब का नाम है अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या नाम है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बेशुमार किताबें लिखी हैं, जिन्होंने कुरान शरीफ की तफसीर लिखी है और तफसीर भी छोटी मोटी तफसीर नहीं लिखी, बहुत बड़ी तफसीर लिखी है। 18-20 जिल्दों में आपकी तफसीर है, कुरान पाक की तफसीर आपने लिखी है। इन्हीं तमाम किताबों के बीच एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है शान हबीबुर रहमान। क्या नाम है? शान हबीबुर रहमान। आपने उस किताब में इस बात की बहस की है कि कुरान क्या है, कुरान की आयतें क्या हैं, कुरान के सिपारे क्या हैं, कुरान के अल्फाज क्या हैं। आपने अपनी उस पूरी किताब में कुरान की एक एक आयत लिखते हुए, कुरान की आयतों को लिखते हुए, उसका तर्जमा और तफसीर मुख्तसर लिखते हुए लास्ट में कलम तोड़ दिया है और लिखा ये है कि कुरान की हर आयत हुजूर की नात है, कुरान की हर आयत हुजूर की नात है, कुरान नाते मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता ये चला कि सबसे बड़ी नात जो है वो कुरान पाक है, सबसे बड़ी नात कुरान पाक है। अगर कोई भी कारी सूरह फातिहा पढ़ रहा है तो समझ लो कि वो कुरान, वो हुजूर की नात पढ़ रहा है। कोई सूरह बकरा पढ़ रहा है तो समझ लो कि कुरान वो हुजूर की नात पढ़ रहा है। कोई सूरह यासीन पढ़ रहा है तो समझ लो कि हुजूर की नात पढ़ रहा है। कोई सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहा है तो समझ लो कि हुजूर की नात पढ़ रहा है। अगर आप कभी भी किसी भी हाल में जब सुने कि कुरान पढ़ा जा रहा है, नमाज में पढ़ा जाए या नमाज के बाहर पढ़ा जाए, तो समझ लीजिए कि हुजूर की नात पढ़ जाती है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, कह दीजिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हुजूर की नात आप भी पढ़ते हैं, नदीम बाबू ने भी पढ़ी, राशिद मियाँ ने भी पढ़ी, सुभान अल्लाह। आपके छोटे वाले अयान ने भी पढ़ी, अयान ने भी नात पढ़ी। आपने नजराना दिया, तवज्जो से सुनिए, आपने इनाम दिया, नजराना दिया। ये तो आपका नजराना है जो आपकी जेब में था तो दिया, आपकी जितनी वुसात थी दिया, आपने नजराना दिया। आपने नात सुनी तो नजराना दिया। नात पढ़ने वालों की नात को जब रब सुनता है, कहिए सुभान अल्लाह। नात पढ़ने वाला नात पढ़ता है, उसका रब सुनता है, रब उसे क्या नजराना देता है, रब उसे क्या नजराना देगा। तो ये रब जाने कि रब नात पढ़ने वालों को क्या इनाम बख्शेगा। इन्हीं नात पढ़ने वालों में बहुत बड़ी जमात है, नात पढ़ने वालों की बहुत बड़ी जमात है, बेशुमार नात पढ़ने वाले, छोटे बच्चे नात पढ़ने वाले, बड़े बच्चे नात पढ़ने वाले, आदमी नात पढ़ने वाले, बहुत नात पढ़ने वाले हैं। इन्हीं नात पढ़ने वालों में एक ऐसे नातख़्वां गुजरे हैं जिनका एहतराम, जिनका एहतमाम, जिनसे मोहब्बत
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، وہ ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسان کا یہ مقام تھا کہ آپ شاعری جو کرتے تھے وہ حضور کی نعت پڑھتے تھے، حضور کی شان میں ہی ساری نعت، جیسے علامہ اقبال نے پڑھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ کوئی کسی کی شان میں پڑھتا ہے، مگر حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ کی شان میں نعت پڑھتے تھے۔ اور آپ کا کیا مقام تھا، آپ کی کیا شان تھی کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لاتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے اور کہتے اے حسان کھڑے ہو جاؤ۔ حضور کے منبر پہ چادر بچھ جاتی تھی، کھڑے ہوتے تھے اور اس کے بعد حضور کی نعت پڑھتے تھے۔ ایک اشارہ اور میں آپ کو دیتا ہوں، حضور کے زمانے میں منبر پر کسی اور کو کھڑے ہونے کی اجازت تھی نہیں، حضرت ابو بکر کو نہیں، حضرت عمر کو نہیں، حضرت عثمان غنی کو نہیں، مولا علی کو نہیں، کسی صحابی کو نہیں، کسی کو اجازت نہیں کہ حضور کے منبر پہ کھڑا ہو۔ ہاں اجازت ملی کب؟ حضور کا آخری وقت ہے، حضور بیمار ہے، حضور کو سخت بخار ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، آپ نے اجازت دی حضرت ابو بکر کو، اے ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہی عبادت ہے، حضور کو خوش کرنا ہی عبادت ہے۔ جس نے حضور کو خوش کر لیا اسی نے اللہ کی عبادت کر لی، جس نے حضور کو راضی کر لیا اس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہیں اللہ نے کہا ہے من یطیع اللہ فقد رسول، اللہ کی اطاعت کرو پھر رسول اللہ کی اطاعت کرو، مگر ایک جگہ اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے رسول کی نہیں اللہ کی تو میلاد میں ہم کہاں پہنچ گئے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر کے نعت پڑھتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے، تقریر حلیمہ سعدیہ نے کی تھی، نعت حضرت حسان بن ثابت پڑھ رہے ہیں، تو یہ نعت حسان بن ثابت پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ خود سن رہے ہیں اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، نعرے تکبیر نعرے رسالت بلند کر رہے ہیں، حضور پر درود بھیج رہے ہیں، حضور پر سلام بھیج رہے ہیں۔ گویا کہ آج جو نعت پڑھ رہے ہیں وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت سننا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غوث کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن۔ نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش کرنا، حضور کو خوش کرنا، حضور کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ یہ میلاد پاک کے کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک منقبت سرکار امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں پڑھنے کی پریکٹس کرنے کی کوشش کی ہے اور میں پڑھتا ہوں، کچھ کمی بیشی رہ جائے نظر انداز کر دینا۔ لکھ رہے تھے نا یہ؟ نہیں لکھ نہیں رہے تھے، وہ تو الگ ہے۔ کل بھی پڑھ رہے فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا، وہ حسین ابن علی۔ فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا،
وہ حسین ابن علی پہ کرے صبر و رضا بادشاہ کربلا وہ حسین ابن علی پہ کرے صبر و رضا بادشاہ کربلا وہ حسین ابن علی. بند ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. کون ہے سردار جنت کس کے نانا ہے نبی. کون ہے سردار جنت کس کے نانا ہے نبی. کس کی ماں ہے فاطمہ بھائی حسن بابا علی. کس کی ماں ہے فاطمہ بھائی حسن بابا علی. لائے تھے کس کے لیے جبریل کپڑے جنتی وہ حسین ابن علی. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی فاطمہ کے شہزادوں کے لیے جنت سے کپڑے لے کے آئے تھے. کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام. عید تھی, عید کے کپڑے نہیں تھے حسن اور حسین پر, اور ان سے وعدہ تھا کہ ہاں آپ کو کپڑے ملیں گے. تو بہت پریشان حسن حسین کہتے تھے اماں ہمارے کپڑے. تو آپ کہتی تھیں بیٹا تمہارے کپڑے تیار ہو رہے ہیں, آپ کے کپڑے تیار ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ دوسرے دن عید ہے, چاند رات ہے, تو آپ سجدے میں سر رکھ کر کے دعا کرتے ہیں اے اللہ میں اپنے بیٹوں کو کیسے منہ دکھاؤں, میں نے اپنے بیٹوں سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو ایسے میں حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے جوڑے لے کر کے پہنچے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی کو تو مرنے کے بعد جنت ملتی ہے, مرنے کے بعد جنت کے جوڑے ملیں گے, مگر حضرت امام حسن حضرت امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کے جوڑے پہنا. کون ہے سردار جنت کس کے بابا ہے نبی. کس کی ماں ہے فاطمہ بھائی حسن بابا علی. لائے تھے کس کے لیے جبریل کپڑے جنتی وہ حسین ابن علی. پہ کرے صبر و رضا بادشاہ کربلا وہ حسین ابن علی. ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے اس دل کا چین. ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے اس دل کا چین. میں حسین ابن علی سے ہوں تو مجھ سے ہے حسین. میں حسین ابن علی سے ہوں تو مجھ سے ہے حسین. ظالموں کیا بھول بیٹھے ظالموں کیا بھول بیٹھے یہ حدیث پاک بھی وہ حسین ابن علی. فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا وہ حسین ابن علی. سجدے کو لمبا سجدے کو لمبا کریں سرکار جن کے واسطے. سجدے کو لمبا کریں سرکار جن کے واسطے.
سجدے کو لمبا کریں سرکار جن کے واسطے، جن کو کاندھوں پر بٹھا کر طے کرائیں راستے، جن کو کاندھوں پر بٹھا کر طے کرائیں راستے، اپنے چومتے رہتے ہوں جن کو، چومتے رہتے ہوں جن کو ہر گھڑی پیارے نبی، وہ حسین بن علی فاطمہ کا لاڈلا، جو علی کے گھر پلا، وہ حسین بن علی۔ اور یہ شعر انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، بہت عمدہ شعر ہے۔ اپنے نانا کا مدینہ ماں کی تربت چھوڑ دی، تربت کہتے ہیں قبر کو، اپنے نانا کا مدینہ ماں کی تربت چھوڑ دی، ایک وعدے کے لیے جینے کی چاہت چھوڑ دی، ایک وعدے کے لیے جینے کی چاہت چھوڑ دی، آج تک ان کی طرح آیا نہ آئے گا کوئی، وہ حسین بن علی طے کرے صبر و رضا بادشاہ کربلا، وہ حسین بن علی، جن کے بازوؤں کی طاقت ہوں علی شیر خدا، جن کے بازوؤں کی طاقت ہوں علی شیر خدا، کر گئی ہوں پرورش جن کی جناب فاطمہ، کر گئی ہوں پرورش جن کی جناب فاطمہ، کون کون ان سے چھین پائے ذوالفقار حیدری، وہ حسین بن علی فاطمہ کا لاڈلا، جو علی کے گھر پلا، وہ حسین بن علی۔ ہنس کے اکبر کی جوانی کو لٹا کر دین پر، ہنس کے اکبر کی جوانی کو لٹا کر دین پر، کر کے قرباں گود میں 6 ماہ کا ننھا جگر، کر کے قرباں گود میں 6 ماہ کا ننھا جگر، دین پاک مصطفیٰ کو دے رہے ہیں زندگی، وہ حسین بن علی، دین پاک مصطفیٰ کو دے رہے ہیں زندگی، وہ حسین بن علی فاطمہ کا لاڈلا، جو علی کے گھر پلا، وہ حسین بن علی۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ہم وہی شعر پڑھتے ہیں، تصویر مدینے کی آنکھوں میں سجانا ہے، تصویر مدینے کی آنکھوں میں سجانا ہے، اس دل کو محمد کا دیوانہ بنانا ہے، اس واسطے ہم سب نے محفل یہ سجائی ہے، سرکار کی محفل ہے، سرکار کو آنا ہے، جب سرکار آ گئے تو کھڑے ہو کر کے صلاۃ السلام پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا
رخ سے زلفوں کو ہٹا لے کالی کالی زلفوں والے رخ سے زلفوں کو ہٹا لے دیکھ کر جلوے نیرانے دیکھ کر جلوے نیرانے جان و دل کر دوں حوالے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین ڈوبنے کو ہے سفینہ ڈوبنے کو ہے سفینہ لو خبر شاہ مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آئی حضرت کی سواری قسمتیں چمکی ہماری فیض کا دریا ہے جاری فیض کا دریا ہے جاری کہہ رہے ہیں سب بیکاری جھولیاں بھر دو ہماری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جگا دو چاند سا چہرہ دکھا دو وقت خوابی کا جگا دو چاند سا چہرہ دکھا دو درد ہجرا کی دوا دو درد ہجرا کی دوا دو میم کا پردہ ہٹا دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ساقی تسلیم کوثر از پے شبیر و شمر بادہ عرفان کا ساگر بادہ عرفان کا ساگر ہو عطا محبوب داور یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تمہیں جو خوبیاں ہیں
مرسلوں میں وہ کہاں ہے آپ میں جو خوبیاں ہیں مرسلوں میں وہ کہاں ہے گنج مخفی کے نشان ہے گنج مخفی کے نشان ہے وصف جو تم سے آیا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را خلق کے وارث خدا را لو سلام آقا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ما شاء اللہ.